قائد کو ایسی کیا پڑی کہ وہ ملک کا کونا کونا آپ کے لیے دوڑتا ہے؟ کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک، مہاراشٹر کے کونے کونے تک، نارے گاؤں کی گلیوں تک، آخر وہ ہمارا قائد کیوں گھومتا ہے؟ وہ قائد چاہتا ہے کہ جس طریقے سے اس ملک میں، اس شہر میں، اس نارے گاؤں میں جیسے دوسری قوموں کے بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہ چاہتا ہے کہ تمہارے بچے بھی تعلیم حاصل کریں۔ کہ آپ کے مستقبل کا فیصلہ کرنے والی لوکتنتر کی سب سے بڑی مندر، لوکتنتر کا سب سے بڑا گھر، یعنی لوک سبھا کے اندر کوئی آواز اٹھا سکتا ہے تو وہ امتیاز جلیل اٹھا سکتا ہے۔ یہ پچھلے 10 سالوں میں 2014 سے لے کر 2024 تک اگر بی جے پی کے تانا شاہ مودی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے والے کوئی قائدین پیدا ہوئے تو اسد الدین اویسی اور امتیاز جلیل پیدا ہوئے۔ یہ چھوٹا الیکشن نہیں ہے، یہ آپ کے مستقبل کا فیصلہ کرنے والا الیکشن ہے۔ اور وہ بیوقوف آپ سے کہیں گے کہ بی جے پی کو روکنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ یہاں اسٹیج پہ موجود مجلس اتحاد المسلمین کے کارگزار صدر جناب ڈاکٹر عبدالغفار قادری صاحب، مہاراشٹر میں مجلس کی طرف سے نمائندگی کرنے والے ممبر آف اسمبلی جناب فاروق شاہ صاحب جو دھلیا سے آتے ہیں، میرے سینئر لیڈر ناصر صدیقی صاحب، میرے ضلع صدر سمیر ساجد صاحب، دلی سے ہمارے تشریف لانے والے مہمان ڈاکٹر ساجد سیفی صاحب، جالنہ کے دبنگ نیتا ہمارے عبدالماجد صاحب، اور تمام ذمہ داران مجلس و مصرواری کے نوجوانوں بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام جانتے ہیں کہ آنے والی 13 تاریخ کو، 13 مئی کو مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار امتیاز جلیل صاحب کو آپ کو اپنے مستقبل کو سونپنا ہے۔ میرے نوجوانوں اور بزرگوں، آج ہم آپ کے درمیان یہی درخواست کرنے آئے ہیں کہ 13 مئی کو، یہ 13 مئی لوکتنتر میں یعنی جمہوریت میں ایک ایسا مضبوط اور اہم دن ہے کہ اس دن آپ کے مستقبل کا اور آپ کی نسلوں کے مستقبل کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کے قومی صدر اسد الدین اویسی صاحب حیدرآباد میں رہتے ہیں، بہت اچھے خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ذرا سوچئے کہ اس قائد کو ایسی کیا پڑی کہ وہ ملک کا کونا کونا آپ کے لیے دوڑتا ہے؟ کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک، مہاراشٹر کے کونے کونے تک، نارے گاؤں کی گلیوں تک، آخر وہ ہمارا قائد کیوں گھومتا ہے؟ کیوں تڑپتا ہے؟ کیوں درد ہوتا ہے اس کو؟ کہ وہ اس لیے دوڑتا ہے، اس لیے تڑپتا ہے کہ اسے معلوم ہے کہ آنے والے دنوں میں اس ملک میں جو حالات بننے جا رہے ہیں، وہ قائد چاہتا ہے کہ تم ان حالات کو لڑنے والی قوم بنو۔ وہ قائد چاہتا ہے کہ جس طریقے سے اس ملک میں، اس شہر میں، اس نارے گاؤں میں جیسے دوسری قوموں کے بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہ چاہتا ہے کہ تمہارے بچے بھی تعلیم حاصل کریں۔ اس مصرواری میں 2 طرح کی مصرواری بستی ہے، ایک غریبوں کی مصرواری اور ایک امیروں کی مصرواری۔ ایک علاقے میں ترقیاتوں کے کام بہت کچھ ہوئے ہیں اور ایک علاقہ ترقیاتی کاموں سے محروم ہے۔ جتنی کوشش ہو سکتی تھی، ہمارے کارپوریٹر سبھاش واگولے، جمیل پٹیل، اسد چاؤش، جاوید جیکے اور ان کی پوری ٹیم نے ہمیشہ کوشش کی کہ آپ کے علاقے کے ترقیاتی کاموں کے لیے جستجو کرتے رہے۔ لیکن میرے نوجوانوں اور بزرگوں، ایک بات کو سمجھو کہ اس وقت ہم آپ کے درمیان جو موجود ہے، وہ آپ کے علاقے کی گلیاں، آپ کے علاقے کا پانی، آپ کے علاقے کی بجلی کے لیے نہیں کھڑے ہیں، بلکہ ہم آپ کے اس لیے کھڑے ہیں آپ کے سامنے، اس لیے کہ آپ کے مستقبل کا فیصلہ کرنے والی لوکتنتر کی سب سے بڑی مندر، لوکتنتر کا سب سے بڑا گھر، یعنی
اندر کوئی آواز اٹھا سکتا ہے تو وہ امتیاز جلیل اٹھا سکتا ہے. چھوٹے چھوٹے مسائل تو ہم حل کریں گے انشاءاللہ. بہت سارے سیاسی پارٹیاں اس وقت اورنگ آباد میں مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار امتیاز جلیل کو ہرانے کے لیے آگے آ رہی ہے. ہر کوئی چاہتا ہے کہ امتیاز صاحب ہارے. آخر کیوں؟ وہ اس لیے میرے نوجوانوں کے اس سے پہلے انہوں نے کبھی بھی مسلمانوں کی قیادت کو آپ کے شہر میں کھڑے نہیں ہونے دیا. یہاں بزرگ حضرات بھی موجود ہیں. ذرا پوچھنا ان سے کہ 2014 سے پہلے کیا انہوں نے کبھی سوچا تھا کہ اس شہر میں مسلم قیادت کھڑے ہوگی؟ کبھی نہیں سوچا تھا. لیکن اللہ کا احسان ہے کہ 2014 میں اسد الدین اویسی صاحب کو اورنگ آباد کا خیال آیا. انہوں نے سوچا کہ یہ شہر میں قیادت کی ضرورت ہے اور امتیاز جلیل کو یہاں سے موقع فراہم کیا. اور آپ کی دعاؤں اور آپ کے ووٹوں نے اور آپ کے روزوں نے اور آپ کے اعتکاف نے اور ہماری ماں و بہنوں کی دعاؤں نے انہیں جیت سے نوازا ہے. جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے یہ چند سیاسی پارٹی کے لوگ آپ کے درمیان آئیں گے اور آپ کو ایک ہی بات سے پھر ڈرایا جا رہا ہے کہ ہمیں بی جے پی کو روکنا ہے. آئیں گے آپ کے پاس لوگ اور کہیں گے کہ نہیں اس بی جے پی کو روکنا ہے جو ٹرین میں چلتے چلتے جس کے دور میں گولیاں چلائی جا رہی ہے, جس کے دور میں حجاب کھینچنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو ان بیوقوفوں سے اور دلالوں سے کہنا کہ پچھلے 10 سالوں میں 2014 سے لے کر 2024 تک اگر بی جے پی کے تانا شاہ مودی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے والے کوئی قائدین پیدا ہوئے تو اسد الدین اویسی اور امتیاز جلیل ہی پیدا ہوئے. بتاؤ اور کوئی سیاسی پارٹی, بتاؤ اورنگ آباد کا کوئی سیاسی لیڈر کہ جس نے آپ کے حق کی بات کی اور نریندر مودی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی. یہ چھوٹا الیکشن نہیں ہے, یہ آپ کے مستقبل کا فیصلہ کرنے والا الیکشن ہے. اور وہ بیوقوف آپ سے کہیں گے کہ بی جے پی کو روکنا ہے تو ان سے کہہ دو کہ بی جے پی سے روکنے والی طاقتوں میں سب سے زیادہ اتحاد کی بات اگر کسی نے کی تھی تو وہ مجلس اتحاد المسلمین نے کی تھی. لیکن ان کو پتا ہے کہ یہ اسد الدین اویسی اور امتیاز جیسی قیادت کو برداشت نہیں کرے گی. میرے بعد بھی بہت سارے مقررین یہاں پر بولنے والے ہیں.